بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون بنائے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اللہ رب العالمین نے 4 ذمہ داریاں دی تھی فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ایک تو کتاب کی تعلیم نمبر 2 سنت کی تعلیم نمبر 3 وَيُزَكِّيهِمْ ہمارے نبی جو ہیں لوگوں کا تزکیہ میں عالم اسلام کے معروف دائی شیخ ظفر الحسن مدنی حفظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں السلام علیکم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد صدر اجلاس علماء کرام معزز سامعین نوجوان ساتھیوں جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی تو آپ حضرات نے سنا ہے جانا ہے کہ قیام امن میں ائمہ مساجد کا کردار لیکن وقت کی قلت کی بنا پر شاید ناظم اعلیٰ کو بھی معلوم نہیں تھا انہیں ابھی اطلاع ملی اور اب میرے پاس ٹائم نہیں کہ ہم کچھ گفتگو کر سکیں بس 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں نمبر 1 دہشت گردی کا سب سے بڑا سبب دوستو لا علمی اور جہالت ہے عقیدہ منہج صحیح کتاب و سنت کا علم اگر ہو تو انسان کبھی دہشت گردی کا شکار نہیں ہوگا کتاب و سنت امن و امان قائم کرنے کے لیے آیا تھا اور ہے آج اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ آسان سی بات ہے اللہ رب العالمین نے بہت پہلے اعلان کیا کہ اے دنیا کے لوگوں اگر اس شریعت اس کتاب اور نبی کے لائے ہوئے پیغام سے اعراض کرو گے تو بڑی مشکلات آئے گی کہ ہمیں ان تفسدوا فی الارض جہاں تم نے دین چھوڑا کتاب و سنت سے اعراض کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا ان تفسدوا فی الارض زمین میں تم فساد پھیلاؤ گے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور تم رشتے ناتے تک برباد کر کے رکھ دو گی اس آیت نے بالکل واضح کر دیا کہ دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ دین اور اسلام کو چھوڑنے کی بنا پر جہاں تک معاملہ ہمارے موضوع کا ہے آپ حضرات جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے جنگ و جدال جو قائم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے امن و امان قائم کیا اور نبی علیہ السلام نے یہ امن و
امان خاص طور سے نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کانفرنسیں تھیں نہ اجتماعات تھے. اگر پوری دنیا کو امن و امان کا پیغام دیا تو آپ نے اپنے محراب اور ممبر سے دیا. یہ اللہ رب العالمین نے ممبر و محراب میں یہ برکت رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اگر اپنے اس منصب اور اس مقام کو صحیح معنوں میں استعمال کریں تو پورے محلے پورے علاقے کے لوگوں کی محبت مسجد سے اللہ کے گھر سے علماء سے ائمہ کی عظمت اور اہمیت اگر ائمہ کرام ہمارے اپنی عوام اور اپنے مصلی اور اپنے ہاں آنے جانے والوں پر کتاب و سنت کی روشنی میں محنت کریں تو یقیناً امن و امان قائم ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے امن و امان جو دنیا میں پھیلایا وہ اپنے مسجد و محراب سے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں. نبی کا سچا وارث اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ انسان اپنے علم کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی فکر کو اپنائے. نبی علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اللہ رب العالمین نے 4 ذمہ داریاں دی تھی. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک تو کتاب کی تعلیم، نمبر 2 سنت کی تعلیم، نمبر 3 ہمارے نبی جو ہیں لوگوں کا تزکیہ کریں گے. ہمارے پاس ائمہ مساجد جو ہیں طرح طرح کے افکار لے کر کے فسادی انحراف طرح طرح کے ذہن لے کر کے آتے ہیں. ائمہ مساجد کو وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے چاہیے کہ آنے والے حضرات کا تزکیہ کریں، ذہن کا، دل کا، خیالات کا، غلط افکار کا. اللہ تعالی ہم تمام اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر پیدا کر دے. اور میرے بھائی جہاں تک عوام کا معاملہ ہے ان کے لیے ہدایت کے حریص، ان کی تزکیہ کے لیے اللہ تعالی ہمیں حریص بنائے. اور جس دن ہم نے یہ کوشش شروع کر دی یقیناً مسجدیں امن و امان کی جگہ ہیں، وہاں سے امن و امان پھیلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.